إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا. پچھلے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو. اس حوالے سے جو دلائل ہیں اور جو اقوال ہیں وہ ہم نے پڑھے. اس حوالے سے ایک بات اور کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمیشہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دلیل کے اوپر عمل کرے، اور اگر ممکن ہو تو احتیاط کا پہلو اپنائے. تو اس اعتبار سے بھی یہ جو قول ہے کہ ہر نمازی کو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس میں احتیاط بھی ہے کہ اگر آپ نے فاتحہ نہ پڑھی تو جن علماء کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ لازمی ہے، ان کے نزدیک آپ کی نماز نہیں ہوئی جب تک آپ فاتحہ نہ پڑھیں، چاہے آپ امام کے پیچھے ہی کیوں نہیں ہے، چاہے امام جہری نمازی کیوں نہیں پڑھ رہا. اگر آپ نے فاتحہ نہ پڑھی تو پہلے قول کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہوئی. البتہ اگر آپ نے فاتحہ پڑھ لی، آپ نے احتیاطاً، بالفرض کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے دلائل کا نہیں پتہ، میرے خیال سے فاتحہ لازمی نہیں، لیکن احتیاطاً میں پڑھ لیتا ہوں. اگر اس نے پڑھ لی تو جو دوسرے قول والے ہیں، جو دوسری رائے والے ہیں، ان کے نزدیک اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. ہاں، وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ امام کو سننا چاہیے اور فاتحہ اس کے پیچھے نہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھ لے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوئی، جبکہ پہلے قول کے مطابق اس کی نماز خراب ہو گئی، اس کی نماز نہیں ہوئی. تو احتیاط کا پہلو کیا ہے کہ اسی قول کو اپنایا جائے. اگر دلائل کسی کے سمجھ میں نہیں بھی آتے، یا کسی کو اتنا یقین نہیں ہے، اگرچہ ہم نے دلائل کی روشنی میں واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ فاتحہ ضرور پڑھو، لیکن اگر احتیاط کو بھی دیکھیں تو یہی رائے جو ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. جو اس کو اپنا لے گا وہ ہر لحاظ سے اس کی نماز بھی ٹھیک رہے گی، اور ہر لحاظ سے وہ اطمینان اور سکون میں رہے گا. دوسری بات کہ فاتحہ امام کے پیچھے اگر پڑھنی ہے تو کس وقت پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر امام وہ سنت کے مطابق اگر پڑھے تو مقتدی کو بہت وقت مل جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے. سنت طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے دو باتیں ہیں. تلاوت کرنے کا، قرات کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر جو ائمہ ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو بہت ٹھہر کر اور آرام سے پڑھا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں اور قرات کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے تلاوت کرتے تھے، کیسے قرات کرتے تھے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے مثال کے طور پر بیان کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھا کرتے تھے اور اپنی آواز کو لمبا کیا کرتے تھے، رک کر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ صرف فاتحہ کے لیے نہیں، عمومی یعنی ان جنرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں ہے، لیکن خصوصاً فاتحہ کے لیے بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو کس طرح سے پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے تھوڑا لمبا کر کے اور آرام سے رک کے ہر آیت کے اختتام پر رک جایا کرتے تھے، ٹھہر جایا کرتے تھے. تو اگر امام اس طرح سے پڑھتا ہے تو مقتدی کے لیے بہت آسانی رہتی ہے کہ جب وہ ایک آیت ختم کرتا ہے، دوسری آیت شروع کرنے سے پہلے جو ایک بہت ہی لطیف سا وقفہ ہوتا ہے، بہت ہی لطیف سا وقفہ ہے جو عام سننے والا نوٹ نہیں کرے گا، الا یہ کہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا. اس دوران میں آپ آسانی سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اگر امام اس طرح سے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے بہت لطیف سا ایک وقفہ ہے بیچ میں، آسانی سے جو مقتدی ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور مقتدی کے لیے یہ ہے جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، تو فرمایا کہ ہاں ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ تو جلدی جلدی مقتدی کو پڑھ لینا چاہیے، مقتدی اتنا لمبا کر کے نہ پڑھے، کیونکہ امام بھی پڑھ رہا ہے اور وہ امام کو سن بھی رہا ہے، تو دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا کہ اس کی تلاوت کو سن بھی لیا اطمینان سے، جیسا کہ حکم آیا ہے قرآن میں کہ جب امام پڑھے تو اس کی تلاوت کو سنو، اس پر بھی عمل ہو گیا، حدیث پر بھی عمل ہو گیا، فاتحہ بھی پڑھ لی، ساری چیزوں پہ عمل ہو جاتا ہے اگر اس طرح سے انسان کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا فاتحہ پڑھنے کا، اس میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ الگ الگ آیت کو پڑھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ آج کل جو امام حضرات ہیں وہ اکثر تو 3-4 آیات اکٹھی ہی پڑھ جایا کرتے ہیں، ان میں ٹھہرتے نہیں، حالانکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، آیات کو ملا کے پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کہیں پہ بھی تلاوت ہو تو اس میں ہر آیت کے اختتام پر آپ رکیں، اس میں ٹھہریں، اور یہ حافظ صاحب آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہر آیت کے آخر میں رکنا، کوئی بھی صورت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے آیت کے آخر میں رکنا ٹھہرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ، اور ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھنا ہے، جیسا کہ سورۃ مزمل میں آتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ترتیل کے ساتھ آرام سے پڑھیں۔ تو اگر اس طرح سے پڑھا جائے تو اس دوران میں مقتدی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، خاص طور پہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں امام ابن القیم نے اس بارے میں ایک بڑی ہی پیارا نقطہ بیان کیا، کہا کہ جب آپ پڑھتے ہیں فاتحہ اس طرح سے سنت کے مطابق، تو الحمدللہ رب العالمین جب آپ نے پڑھا، وہ جو لطیف سا ایک وقفہ ہے اس میں ٹھہر کر اس بات کا انتظار کیجیے، گویا کہ آپ یعنی اس میں لذت لیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ الحمد رب العالمین جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، تو اس سے آپ کی نماز میں خشوع بھی آئے گا۔ سنت پر ہمیشہ یہاں پر بات آئی ہے، تو جب بھی آپ سنت پہ عمل کریں گے وہ بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔ سنت کو چھوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص آ جاتا ہے۔ جب آپ اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ کی نماز میں لذت بھی آئے گی، آپ کی نماز میں خشوع بھی آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی، یعنی آپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں، تو آپ کا اس میں نماز میں تعلق رہے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے گا۔ سنت کے طریقے پر عمل کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اس طرح سے فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کو، اور مقتدی جو ہے اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 ان کے وقفے ہوا کرتے تھے۔ بعض علماء کے نزدیک اس بارے میں بھی علماء کی 2 آراء ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 3 وقفے کیا کرتے تھے، اور بعض میں ہے کہ 2 وقفے کیا کرتے تھے۔ پہلا وقفہ تلاوت سے پہلے ہوتا تھا، تکبیر کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد اور فاتحہ شروع کرنے سے پہلے، وہ تھوڑا سا وقفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس وقت میں خاموش رہا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے، جو پہلا وقفہ ہے اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ وقفہ کرنا چاہیے، اور یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تکبیر کے بعد اور فاتحہ سے پہلے آپ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا ہے جس کو دعا استفتاح کہا جاتا ہے، یا ثنا جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس وقفے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا وقفہ ہے جو امام کو کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ وقفہ تھوڑا، بعض ائمہ جو ہے وہ تھوڑا لمبا کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقفے میں 1 سے زیادہ دعائیں ثابت ہیں۔ اگر کوئی امام لمبی والی دعا پڑھ رہا ہے تو آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اس دوران میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر دعا پڑھ لیں، آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیں، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھ لیجئے اگر امام کا وقفہ لمبا ہے۔ تو یہ پہلا وقفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اس دوران میں بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے مقتدی کے لیے۔ دوسرا وقفہ، اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ وہ دوسرا وقفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کیا کرتے تھے۔ اس کی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ابو داود اور ترمذی وغیرہ دوسری کتابوں میں ہے، کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے یعنی 2 وقفے میں نے یاد کیے۔ مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقفے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کیا کرتے تھے، مجھے تو ایک ہی وقفہ یاد ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ
یہ اس طرح سے ہے، سمرہ ابن جندب کہہ رہے ہیں کہ 2 وقفے تھے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ 1 وقفہ تھا۔ ابی ابن کعب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، سمرہ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقفے کیا کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا وقفہ کہاں تھا؟ یہی حضرت سمرہ بن جندب کی جو حدیث ہے اس کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ وقفہ ولدالین کے بعد ہوا کرتا تھا، یعنی فاتحہ کے بعد ہوا کرتا تھا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ وقفہ جو ہے وہ قرات کے آخر میں ہوا کرتا ہے، یعنی رکوع سے پہلے، رکوع کرنے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ 2 روایات ہیں اس ایک ہی حدیث کی۔ اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے کہ 2 وقفے ہیں یا 3 وقفے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ 3 وقفے ہیں ٹوٹل۔ پہلا والا وقفہ وہ تو متفق علیہ ہے، اور اس کے بعد فاتحہ کے بعد، اور تیسرا وقفہ جو ہے وہ رکوع سے پہلے قرات ختم کرنے کے بعد۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، 2 ہی ہیں، ان میں سے ایک روایت صحیح ہے، دوسری روایت صحیح نہیں ہے، تو 2 وقفے ہیں۔ اب اس میں پھر مزید اختلاف ہے کہ وہ دوسرا وقفہ پھر اگر 2 ہیں تو دوسرا کون سا ہے، فاتحہ کے بعد والا صحیح ہے یا قرات کے بعد والا صحیح ہے؟ تو مختلف علماء نے اس میں مختلف رائے دی۔ زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ وقفے 2 ہی ہیں، اور دوسرا وقفہ جو ہے وہ قرات کے اختتام پر ہے، رکوع سے پہلے ہے، فاتحہ کے بعد نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس بارے میں جو بات کہی ہے، ایک مناسب اور معقول بات کہی ہے، واللہ عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ وقفے 2 ہی ہیں، پہلا وہی ثنا کا وقفہ ہے، اور دوسرا عام فاتحہ کے بعد کا وقفہ ہے، اور تیسرا وقفہ جو بعض روایات میں آتا ہے سمرہ کی حدیث میں، وہ بہت ہی لطیف سا وقفہ ہے۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو نہیں کیا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہیں تھا۔ وہ بہت لطیف سا وقفہ تھا، یعنی قرات ختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے بہت ہی معمولی سا، صرف اس کی روایت، بعض روایت میں آتا ہے اس کی وجہ تھی کہ سانس جو ہے وہ واپس تھوڑا آ جائے، تھوڑا سانس ٹھہر جائے تو پھر رکوع کریں۔ تو یہ امام القیم کی رائے ہے کہ دوسرا وقفہ جو ہے وہ فاتحہ کے بعد ہونا چاہیے، اور جو تیسرا وقفہ ہے اس کو وقفہ کاؤنٹ اکثر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بہت ہی معمولی سا وقفہ ہے، وہ وقفہ کہلایا نہیں جاتا، صرف وہ ذرا سانس کو واپس لینے کے لیے ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی، یہ بات اس لیے کی گئی کہ فاتحہ کب پڑھنی ہے۔ یہ جو دوسرا وقفہ ہے امام کا، پہلا وقفے میں اگر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، امام لمبا وقفہ کرتا ہے ثنا کے لیے، تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد فاتحہ بھی پڑھ لیجئے۔ اگر اس وقت وقفہ لمبا نہیں ہے تو فاتحہ کے بعد اگر امام وقفہ کرتا ہے اس وقت فاتحہ پڑھ لیجئے، یا اگر دوسری رائے کے مطابق اگر وہ رکوع کرنے سے پہلے تھوڑا وقفہ کرتا ہے، جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے، اگر امام اس وقت وقفہ کر رہا ہے تو اس وقت پڑھ لیجئے۔ اور یہ بات جو ہے وہ بعض تابعین سے منقول ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر سے، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے فاتحہ کے بارے ہی میں کہ جو امام کے جو وقفات ہیں، جو وقفے کرتا ہے امام نماز میں، ان میں ان کو پڑھ لیا کرو، وہ تمہارے لیے موقع ہے، اس وقت تم پڑھ سکتے ہو۔ یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ تو خلاصہ ابھی تک جو بات ہم نے کی اس کا یہ ہے کہ اگر آپ شروع میں پڑھ سکتے ہیں فاتحہ، ابھی امام نے شروع نہیں کی، ثنا کے لیے وقفہ اگر لمبا ہے اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے اس وقت پڑھ لیجئے۔ اگر فاتحہ کے درمیان، فاتحہ پڑھتے وقت امام تھوڑا وقفہ کر رہا ہے، ہر آیت کے بعد ٹھہر رہا ہے، اس وقت آپ اس کے پیچھے پیچھے ایک ایک آیت پڑھتے جائیے۔ اب امام نے الحمد رب العالمین پڑھنے کے بعد تھوڑا سا جو لطیف سا وقفہ کیا، اس میں آپ نے بھی جلدی سے الحمد رب العالمین پڑھ لیا۔ امام نے الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے بھی اس کے پیچھے الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اس طرح سے یہ دوسرا طریقہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا موقع آپ کے پاس ہے کہ آپ اگر فاتحہ کے بعد یا قرات کے بعد امام وقفہ کرتا ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تیسرا موقع۔ اگر ان تمام میں سے کوئی آپ کو موقع نہیں ملتا، بعض ائمہ جو ہیں وہ تھوڑا جلدی کرتے ہیں، وقفے وغیرہ نہیں دیتے، تو پھر کیا ہے کہ کوشش کریں کہ امام جب فاتحہ پڑھے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ امام کے بالکل ساتھ ساتھ، جیسے امام پڑھا آپ جیسے کہ آپ اس کے پیچھے ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیے تاکہ جب وہ فاتحہ ختم کرے آپ کی بھی فاتحہ ہو جائے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جب امام ختم کر لے، اپنی تلاوت ختم کر لے فاتحہ کی اور دوسری شروع کرے، آپ فاتحہ شروع کر لیں۔ بے شک امام تلاوت کر رہا ہے، آپ فاتحہ جلدی سے پڑھ لیجئے، اور اس میں وہی بات ہے جلدی کرنی چاہیے، مقتدی کو تھوڑا جلدی کرنی چاہیے تاکہ امام کی قرات کو وہ سن سکے جتنا ہو سکے۔ تو یہ تمام مواقع ہیں، ان میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ وہی ہے کہ جب امام خاموش ہے اس کے جو وقفے ہیں ان میں کر لیں، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، یا پھر جب وہ دوسری صورت کی تلاوت شروع کرتا ہے اس وقت پڑھ لیجیے۔
لیکن پڑھنا ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے کل کے درس میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ اگر آپ نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی، کسی وجہ سے آپ تاخیر سے آئے ہیں یا آپ کو موقع نہیں ملا اور امام نے رکوع کر لیا ہے، تو کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی؟ اس بارے میں بھی علماء کی دو آراء ہیں۔ زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے، جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، کہ اگر آپ کو رکوع مل گیا امام کے ساتھ تو آپ کی رکعت ہو گئی، اس رکعت کو آپ کاؤنٹ کر لیں گے۔ اور دوسری رائے بعض علماء کی یہ ہے، جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں، جن میں صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر بعض صحابہ شامل ہیں، کہ جب تک آپ فاتحہ نہ پڑھ لیں، اگر آپ امام کو آپ قیام کی حالت میں پاتے ہیں اور آپ نے اس کے پیچھے فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں شامل ہو گئے، تو پھر آپ کی رکعت کاؤنٹ ہوگی، ورنہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب یہی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رکعت اس کو کاؤنٹ کرو کہ جب کہ تم امام کو قیام کی حالت میں پا لو۔ اس کاؤنٹ کس رکعت کو کرنا ہے؟ اگر تم نے امام کو قیام کی حالت میں پا لیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ مثال کے طور پر امام جو ہے وہ اپنی تلاوت کر رہا ہے، آخری آیت یا آخر اس میں رکوع کرنے والا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا اور قیام کی حالت میں آپ نے اس کو پا لیا۔ آپ نے بھی فاتحہ اپنی شروع کی تھی کہ امام نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دیا، آپ اپنی فاتحہ کمپلیٹ کر لیں، امام رکوع میں جا چکا ہے، آپ نے بھی فاتحہ کی آپ کی 4 آیتیں 5 آیتیں 6 آیتیں رہتی ہیں، آپ ان کو جلدی سے مکمل کر کے اس کے ساتھ پھر رکوع میں شامل ہو جائیے، اس کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے، تو پھر رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی، ورنہ اس رکعت کو آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا، آپ بعد میں اس رکعت کو ریپیٹ کریں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اس بارے میں اہمیت اس لیے کا حامل اسی لیے ہے کہ فاتحہ کی جو حدیثیں ہیں زیادہ تر وہ ساری حضرت ابو ہریرہ ہی نے روایت کی ہیں، تو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو سیکھا ہے، وہی انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اس لیے ان کی بات میں اس مسئلے میں زیادہ وزن ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے، وہ دلیل کیا لیتے ہیں؟ وہ اس بات کو دلیل لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، یہ صحیح حدیث ہے کہ فرمایا کہ جس نے ایک رکعت کو پا لیا اس نے گویا کہ نماز کو پا لیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من ادرک رکعہ، جس نے ایک رکعت پا لی۔ اس میں علماء نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ رکعہ سے مراد یہ ہے کہ رکوع، حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ رکعت سے مطلب کیا ہے کہ پوری رکعت کیا ہوتی ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ ایک رکعت، اس سے مراد رکوع نہیں ہوتا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں 2 سجدے ہیں، وہ پوری رکعت ہے، اس کو رکعت کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ صحیح یہ ہے، من ادرک رکعۃ کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک رکعت پا لی اس نے گویا کہ نماز کو امام کے ساتھ پا لیا، وہ جماعت میں گویا کہ شامل ہو گیا۔ امام نے کوئی شخص ہے وہ تاخیر سے آیا ہے، امام 3 رکعتیں پڑھ چکا ہے، چوتھی رکعت میں وہ آگے شامل ہوا اور اس کو چوتھی رکعت مل گئی، ایک رکعت اس کو پوری مل گئی، تو گویا کہ وہ جماعت میں شامل ہو گیا، اس کی جماعت والی نماز ہو گئی۔ یہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی سے ملتی جلتی اور بھی احادیث آئی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز بیان کو استعمال کیا ہے مختلف باتیں بیان کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت طلوع شمس سے پہلے پا لی اس نے گویا کہ نماز پا لی، یعنی فجر کی نماز۔ کوئی شخص جو ہے وہ سو جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، اٹھا تو دیکھا کہ طلوع شمس کا وقت ہونے والا ہے، اس نے اگر ایک رکعت پڑھ لی طلوع شمس سے پہلے، ایک رکعت پڑھنے کے بعد طلوع شمس ہو چکا، دوسری رکعت اس نے جو پڑھی ہے وہ طلوع شمس کے بعد پڑھی ہے، تو فرمایا کہ اس کی نماز ہوگی، اس نے گویا کہ اس نے وقت کو پا لیا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے غروب شمس سے پہلے اگر ایک رکعت بھی پڑھ لی، باقی 3 رکعتیں اس نے غروب شمس کے بعد پڑھی، تو اس کی گویا کہ نماز ہوگی، عصر کی نماز اس نے گویا کہ اس نے ٹائم کو پا لیا ہے۔ تو منیمم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رکعت اگر اس نے پڑھ لی طلوع شمس سے پہلے یا غروب شمس سے پہلے تو اس نے گویا کہ وقت کو پا لیا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی رکعت کا لفظ آیا ہے۔ کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اگر اس نے رکوع کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی رکعت ہو گئی، نہیں، یہ غلط مفہوم ہے۔ اسی طرح سے جمعے کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ ظہر کے قائم مقام ہے، جمعے والے دن ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو خواتین وغیرہ ہیں گھروں میں وہ ظہر پڑھتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ، کوئی شخص تاخیر سے آتا ہے، خطبے میں وہ شامل نہیں ہوا، سیدھا نماز میں شامل ہوتا ہے، اگر اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی
تو اس کا جمعہ ہو گیا. اگر اس نے ایک رکعت نہیں پائی، دوسری یعنی ایک رکعت گزر چکی، دوسری رکعت کا بھی کچھ حصہ گزر چکا ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ پھر 4 رکعتیں پڑھے گا. امام کے ساتھ اگر اس نے ایک رکعت بھی نہیں پائی، مثال کے طور پر وہ دوسری رکعت کے جمعے کی دوسری رکعت کے سجدے میں شامل ہوتا ہے یا تحیات میں شامل ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے گا. وہ جب امام سلام پھیرے گا تو وہ اٹھ کے 2 رکعتیں نہیں قضا کرے گا، وہ 4 رکعتیں قضا کرے گا، کیونکہ اس کو جمعہ نہیں ملا. تو یہاں پہ بھی ایک رکعت کا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت پا لی امام کے ساتھ اس کا جمعہ ہو گیا. تو اس میں سے مراد کیا ہے؟ پوری رکعت مراد ہے، رکوع مراد نہیں ہے. کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اگر رکوع ہو گیا تو نماز ہو گئی، یہ کسی کی رائے نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے میں بھی درست رائے یہی ہے کہ من ادرک رکعتن سے مراد کیا ہے کہ ایک رکعت پوری جس نے پا لی، اس نے گویا کہ اس کے اجر کو پا لیا، جماعت کو اس نے پا لیا، اس کی جماعت سے نماز ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ رکوع میں جو شخص شامل ہو گیا اس کی رکعت ہو گئی، تو اس نے 2 ارکان جو ہے نماز کے وہ چھوڑ دیے. کیا اس نے چھوڑا؟ اس نے قیام نہیں کیا، اور قیام تمام علماء کے نزدیک وہ رکن ہے، لازم ہے، واجب ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے استطاعت رکھتے ہوئے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ قیام نہیں کرتا، تو تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. فرض نماز جو ہے اس کے لیے قیام لازم ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کو وہ الگ مسئلہ ہے. تو قیام بھی اس نے چھوڑ دیا جو کہ نماز کا ایک انتہائی اہم رکن ہے، اور اسی طرح فاتحہ بھی اس نے چھوڑ دی. 2 اس نے رکن چھوڑ دیے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کی رکعت ہو گئی، تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ امام کے ساتھ وہ شروع سے شامل ہوتا ہے، اس نے قیام بھی کیا، فاتحہ بھی پڑھی، رکوع بھی کر لیا، لیکن سجدوں میں سے 2 سجدوں میں سے اس نے ایک سجدہ کیا، غلطی سے، بھول سے امام کے پیچھے اس نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، امام نے 2 سجدے کر لیے، اس نے ایک ہی سجدہ کیا اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو ایک سجدہ کیا ہے. تو تمام علماء کے نزدیک اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک سجدہ چھوڑ دیا. تو جب وہاں پہ ایک رکن چھوڑنے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی رکعت نہیں ہوتی، اس کو رکعت ریپیٹ کرنی ہے، تو یہاں پہ 2 رکن چھوڑ دی اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہو گئی، نماز ہو گئی. اور اسی مسئلے کے حوالے سے ایک اور بات کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے، وہ اس حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں جو ہم نے کل کے درس میں ذکر کی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، کہ جو آئے اور آ کے سب سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر دیا اور پھر چل کے صف میں شامل ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا. تو جو علماء اس حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ رکوع مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ رکوع میں اگر شامل ہونا، اگر رکوع سے نماز ملتی ہوتی تو وہ رکوع میں شامل ہوتے، ورنہ وہ اتنا بھاگ کے کیوں آتے. لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس رکعت کو ریپیٹ کیا یا نہیں کیا، اس میں کوئی چیز واضح طور پر نہیں آتی. دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ ایسا آئندہ مت کرنا، تو آپ اس سے پھر دلیل کیسے پکڑتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، آپ اسی کو دلیل بنا کے اس پر یہ مسئلہ قائم کر رہے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے وہ اس کی رکعت ہو گئی. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ صحیح موقف علماء کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امام کو قیام کی حالت میں پا لیا اور اس کے بعد پھر فاتحہ پڑھ لی اور رکوع میں بھی آپ شامل ہو گئے امام کے ساتھ، تب آپ کی رکعت کاؤنٹ ہوگی، ورنہ اس رکعت کو آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا. جب امام سلام پھیرے تو اس رکعت کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. واللہ اعلم.